السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مسجد غوث الثقلین میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کا آغاز شروع ہو رہا ہے۔ باہر جو پبلک ہے مسجد میں تشریف لائے، جلسے کا آغاز شروع ہو رہا ہے۔ میں اس جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ قرأت کلام پاک کے لیے محمد تجمل اس مسجد کے امام قرأت کلام پاک کے لیے حافظ عبدالقدیر صدیقی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئے قرأت کلام پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها
صدق رسوله النبي الأمين الكريم. شریف کے لیے جناب الحاج صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور تمام سامعین کرام کو اپنے کلام سے مستفید فرمائیں۔ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہار کس کا ہے یہ لطفہ، مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہار کس کا ہے یہ لطفہ، کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 شاخ گجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں، شاخ
قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سب مل کر پڑھیے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور لامکہ پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں۔ معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور لامکہ پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں۔ معراج ہے حقیقت ایمان ہے یہ ورنہ پردے میں کیا رکھا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے۔ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے۔ آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں، او شام مصطفیٰ تو تقدیر ڈالتے ہیں۔ شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں، او شام مصطفیٰ تو تقدیر ڈالتے ہیں۔ عامر رب ہے خالق پر مصطفیٰ ہے مالک، قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔
لائف کے اس میں سے کل رات کے یہ اس میں لگا اس کو کنٹینیو پہلے نا اسٹارٹ 10 خالی وہ دبانا ہے. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. حاضرین کرام، سامعین کرام، علماء کرام، ابھی ہمارے درمیان میں مقرر شکری بیان مولانا باقر صاحب صدیقی تشریف فرما ہے. میں تو صرف چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا باقر صاحب صدیقی سے مکمل تفصیلی بات سنیں گے. ابھی تو میں طفل مکتب ہوں، نہ واحد ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. بے عمل تو نے بہت اور نمازی کم ہے، یعنی اب شیر خدا کی طرح نمازی کم ہے. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی جو کلام پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب معراج میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ کیا انتظام فرمایا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ میرا محبوب آج معراج کے لیے آنے والا ہے، لہذا اے جبرائیل 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع کرو. لہذا کی دوست بالکل مختصر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہوگا وہی اس کانفرنس میں داخل ہوگا، جو نبوت کا دعوے دار نہیں ہوگا وہ اس کانفرنس میں نہیں آ سکے. لہذا آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہ کھڑے. اب اذان کی باری ہوتی ہے، اذان کی باری ہوتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان کہی،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یاد آ کر خاموش ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اب یہاں تو انبیاءوں کا تعداد 1,24,000 ہے. اب کون سے نبی کا نام لے؟ آدم علیہ السلام کا نام لے, نوح علیہ السلام کا نام لے, ابراہیم علیہ السلام کا نام لے, موسیٰ علیہ السلام کے نام لے. نگاہ آتی ہے اے جبرائیل سوچتے کیا ہو جس نبی کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو میں نے یہاں پر بلایا ہے, اسی کا نام ہے. لہذا جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بیک زبان ہو کر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام. ہم مسجد اقصی میں نبوت تمام نبی حضرات حاضر ہوتے ہیں. اب جماعت کی باری آتی ہے. تفسیر میں کہا دوستوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس مقرر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک اور بات بتا کر یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اب جماعت کی باری آتی ہے, نماز ادا کرانے کی باری آتی ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کو مصلی پر کھڑا کرے اور کون 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائے. یہاں تو تمام کے تمام انبیاء مسلم یہاں موجود ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لہذا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر مصلی پر کھڑا کر دیا. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی. لہذا ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. میرے عزیز دوست, اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معراج ہوتی ہے, معراج پر انتہا پہ جو باتیں ہوتی ہیں, تحفے آتے ہیں اور تحائف پیش کیا جاتا ہے. ہمارے لیے جو تحفہ ملتا ہے وہ 50 وقت کی نمازیں ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں اور راستے میں ملنے کے بعد بار بار کہتے ہیں کہ اے موسیٰ, آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امتیں یہ بات نہیں اٹھا سکتی ہے. لہذا بار بار آتے اور جاتے رہتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے لیے نماز آپ کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دوبارہ تشریف لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے شرم آتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, ہماری باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. لہذا امت محمدیہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گی اور 50 وقت کا ثواب. میں اسی طریقے سے بیان کرتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ بھلا ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور 3-4 موقع کے نہ جاتے مکمل نمازی معاف ہو جاتی. تو دوستو یہ عہد کر لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ پر ہم عمل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری موت آئے تک ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہیں گے. کریں گے دوستو؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا سینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. اس کے ساتھ ہی
دعوت سخن کے لیے مولانا باقر صاحب صدیقی کو دعوت دیتا ہوں جو تشریف لائے اور تمام سامعین کرام کو مستقبل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، مدہ مدہ ولا بھی جمالی، کشفت جزا بھی جمالی، حسمت جمیع و حسالی، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا شرح تلاوت حاصل کیا گیا ہے وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرا کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں حضور کی معراج کا ذکر ہے۔ تھوڑا سا میرے کو تکلیف ہو رہی، ایسا نوجوان بچے بڑوں کو نہیں بولتا، میں آپ جیسا بیٹھے ہوئے نوجوان بچے، اور اگر آپ میری تقریر کو ریسپونڈ کریں، بات اچھی دکھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھے تو پھر اور بھی اللہ کی ہدایت ہوتی، اچھی اچھی بات بتانے کی۔ آج ہم جو بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کریں گے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اسرا اور معراج دو الگ باتیں ہیں۔ اسرا یعنی زمین کا سفر،
زمین کا سفر، رات کا سفر، اس کا ذکر ابھی جو آیت پڑھی میں نے اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں ساتھ لے کے گیا۔ بعبدہ فرمانا اللہ تعالیٰ، رات میں اللہ اپنے بندے کو لے کے گیا فرمانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مقام اور درجہ کیا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور کو یہاں پر اپنا بندہ کہہ کے خطاب کیا۔ وہ معبود ہے اور یہ بندے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنا بھی مقام بتایا۔ دیکھو یہ وہ محمد ہے جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ کہہ دیجیے قل هو اللہ احد۔ حضور فرمائے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اب دنیا والے پوچھے ایک بات، سوال، یا رسول اللہ آپ نے کیسے فرمایا کہ اللہ ایک ہے؟ ارے میں نے معراج میں دیکھا اللہ کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ایک ہے۔ حاضرین محترم، بعض سوال ایسے ہوتے سوال ہمارے کو اتنا سخت نہیں لگتا مگر اس کا جواب سخت لگتا، اور یہ بہت سخت جواب دیے بولتے لوگ۔ اب میں پوچھتا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا کسی کا، اس کو کٹ جاتا، ڈاکٹر اس کو اسٹیچز دیتا، تو ڈاکٹر کو بولتے ہیں بہت تکلیف دے رہے آپ اسٹیچز دیں گے، تو ڈاکٹر کیا بولتا؟ زخم اتنا گہرا ہے کہ اس کو اسٹیچز دینا ضروری ہے۔ اب ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک آقا کا امتی ہوتے ہوئے، انہیں یہ بات کو یقین کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ قرآن سے ثابت ہے، اسرا کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے، معراج کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب اگر جیسا آیا ہے احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر میں کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو روک دیا تھا، ساری کائنات رکی ہوئی تھی، وقت آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اتنے کم وقت میں اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بھی لے گیا، وہاں سے ساتواں آسمان، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے لامکان، پھر لامکان میں گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر اسی طرح سے واپس جب آئے تو جس گھر سے آپ نکلے تھے اس گھر کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ اب اگر کوئی پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے میاں ہم مان گئے، ارے کہیں کو مانے؟ ارے اللہ فرمایا سبحان الذی بول کے، اللہ فرمایا یہ سب میں کر سکتا ہوں، میرے میں کوئی عیب نہیں ہے، تمام عیبوں سے، تمام اعتراض سے، تمام سوالوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ثابت ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کو اس کے شک، اس میں شبہ، یہ کیسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، قرآن سے ثابت ہے، مان لینا چاہیے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گیا۔ کون فرما رہی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ جا کے کون آئے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ فرمائے کہ تو ہم مانتے ہیں رسول اللہ سے پہلے اللہ فرما رہا۔ اے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دو کہ میں لے گیا ہوں، اسرا کے سفر پر میں لے گیا ہوں، معراج کے سفر پر میں لے گیا ہوں۔ اس لیے اللہ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر اللہ کیا فرمایا؟ اس میں اللہ نے برکتیں رکھی، اس سفر میں اللہ نے برکتیں رکھی۔
تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اے محبوب میرے آپ میری روشن دلیلوں کو دیکھ لیں، اے میرے محبوب آپ میری کائنات کا مشاہدہ کر لیں۔ اب رسول اللہ اگر مشاہدہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ امت کو ہوگا۔ رسول اللہ نے جو کچھ دیکھ کے آیا ہے وہ امت سے بیان کیا ہے۔ تو اب معراج سے پہلے یہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھی نا، یہ باتیں ساری کی ساری غیب تھی۔ اللہ نے اپنے غیب کو رسول اللہ پر ظاہر کیا اور رسول اللہ نے آ کر ہم سب کو بتایا۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی مصدقہ حیثیت رکھتی ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ آقا نے فرمایا میں رات کے کچھ حصے میں سفر کیا، ہم نے مان لیا۔ آقا فرمایا میں پہلا دوسرا تیسرا 7ویں آسمان تک گیا، ہم مان گئے۔ تو اس آیت میں یہ ہے۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اے میرے محبوب دنیا والوں کو بتا دو کہ اِنَّهُ، اگر اس کی ضمیر اللہ کی طرف گئی تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہ سفر معراج میں کون کیا بول رہا وہ بھی اللہ سن رہے اور کیا کر رہا وہ بھی دیکھ رہے۔ اب یہ آیت کا خلاصہ اور ترجمہ ہو گیا، رائٹ؟ اب آئیے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار رجب کے مہینے میں ایک بار ہم مناتے، جیسے آج 27 میں جمع ہے۔ بھائی اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ سال میں ایک بار ہے نا۔ ابھی ہم پچھلے ٹائم دیش کا جھنڈا چڑھائے، وہ کر لیں گے، مگر اس پہ اعتراض نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ ایک انڈین سٹیزن ہونے کی حیثیت سے وہ کام کیے، ایک آقا کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم معراج کا واقعہ سنانے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ ہمارا طریقہ کار بھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے ان کے بڑوں کو دیکھا، ان کے بڑوں کو دیکھا۔ یہ باتیں اگر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس رات میں بھی نہیں کرے تو پھر کب کریں گے؟ سوال ہے نا؟ آج اگر نہیں کرے تو کب کریں گے؟ پھر وہ معراج کے واقعات معلوم کیسا ہوں گے؟ کیا کیا ہوا کیسا معلوم ہوگا؟ اب ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جتنا ڈیولپ ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھانا لگا کے ہم ٹھہرتے۔ کیوں ٹھہرتے میں بتاتا ہوں۔ معراج کے واقعات میں اتنے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کام کر رہی ہے نا، ہم اس کو بولتے ارے میاں آج کرے آپ 1400 سال پہلے یہ آخر کے ساتھ ہو گیا سر، ہے نا؟ آج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرما کر آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن ہے اس گھر میں۔ اور یہ جو گھر تھا یہ گھر رسول اللہ کا گھر تھا، اس میں حضرت علی بھی رہتے تھے۔ حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میرے دیدار کے لیے لے آؤ۔ اسرا اور معراج یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، سمجھنے کی ہے۔ سفر دو سفر ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں۔ مثال کے لیے کسی کو حج پہ یا عمرے پہ جانا ہے، میں مکہ گیا مدینہ گیا، ٹھیک ہے، کیسا گئے؟ ارے دو سفر الگ الگ طریقے کے تھے۔ ایک سفر کیا تھا؟ آپ کے گھر سے ایئرپورٹ تک کا سفر زمینی سفر تھا، رائٹ؟ وہاں سے پلین پہ بیٹھ گیا، وہ ہوائی سفر ہو گیا۔ مگر بتاتے کیا؟
میں حج کو گیا, عمرے کو گیا, سفر کیا ہوں, سفر کیے. جب آپ سے تفصیل پوچھے تو بولتے سفر کے دو طریقے تھے, ایک زمینی سفر تھا, ایک ہوائی سفر تھا. رائٹ, معراج کا بھی سفر ایسا ہی ہے. زمینی سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سبحان الذی کہہ کے اسرا بعبدہ کہہ کے فرمایا کہ میں اپنے بندے خاص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی سے بیت المقدس لے گیا. یہ زمینی سفر ہے. یہاں سے پھر نورانی سفر شروع ہوا, پھر وہاں سے لامکان کا سفر ہوا. تو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 3 مراحل میں ہوا. ایک انسانی لباس, ایک نورانی لباس, ایک لامکان میں, ایک لامکان میں. اسی لیے کہنے والے نے کہا بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر قصہ ہے, اللہ کے بعد بزرگی اگر کسی کو حاصل ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی کو حاصل ہے. تو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ جہاں اللہ مکی ہے, جہاں اللہ رہتا ہے, حضور وہاں تشریف لے گئے. انتہا وہاں ہوئی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں حضور کے گھر اکبر سے ہوئی. اب آئیے ادب کا کیا مقام ہے دیکھیے. جبرائیل امین حاصل ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے مبارک کا دروازہ لگا ہوا ہے. آپ کیا کیے؟ چھت سے جگہ بنا کے حاضر ہو گئے تاکہ حضور کو ڈسٹرب نہ ہو. حضور کے حجرے پہ آواز نہیں دیے, حضور کے حجرے پہ سلام عرض نہیں کیے, چھت پھاڑ کے حاضر ہو گئے. حضور آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل امین حضور کے خدم مبارک کو اپنا چہرہ اپنے گال لگا کے مس کیے. تو جب وہ کافوری ٹھنڈک حضور نے محسوس کی تو حضور اٹھے اور اٹھ کے پوچھنے لگے کہ اے جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے. عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا ہے. جبرائیل امین حضور کا دست مبارک پکڑ کر خانے کعبہ کے پاس لے آئے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے. وہاں پر جبرائیل امین نے حضور کے سینے مبارک سے دل کو نکالا. یہ بات میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بتا رہا ہوں. آج 1400 سال پہلے معراج کے واقعے میں حضور کا قلب انور نکالا گیا اور پھر جنت سے ایک تشت لایا گیا تھا, اس میں علم اور حکمت تھی. حضور کے دل مبارک کو نکال کے زمزم سے دھویا گیا اور وہ علم و حکمت اس میں بھرنے کے بعد دل انور کو پھر واپس لگا دیا گیا. اس زمانے میں صحابہ ایمان لائے, بولے یا رسول اللہ بے شک آپ نے فرمایا ہے تو ہم مانتے. اور صحابہ یا اس زمانے میں جو باتوں کو تسلیم کیا جاتا تھا وہ باتیں آقا کے کہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ پر وہ باتیں ظاہر ہوتی تھی. جب ان کا ایمان پختہ ہوتا تھا, یعنی آنکھ سے دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے, سنے دل میں بات بیٹھ گئی, جب دیکھے تو وہ ایمان بن گیا. یہ بات ہوتی تھی. دل انور کو پھر واپس لگا دیا گیا اور جنت سے ایک سواری لائی گئی تھی جس کا نام تھا براق. براق عربی میں برق سے ہے, برق کی جمع براق. اکثر بڑے لوگوں کو دیکھو برقی کا بل بولتے, جو حیدرآباد کے پرانے لوگ ہیں وہ لوگ کو دیکھو, بڑے لوگ لائٹ کا بل بول رہے ہیں, ہم لوگ وہ لوگ برقی کا بل بولتے, برقی چلے گئی لائٹ چلے گئی بولتے. تو لائٹ کو کہتے ہیں عربی میں برق. تو وہ جو سواری کی رفتار تھی لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے نا اس سے بھی زیادہ تھی. لائٹ کی اسپیڈ
لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے اس سے زیادہ اسپیڈ تھی اس کی، وہ تھا براق۔ جب جبرائیل امین اللہ کے حکم سے جنت میں جب گئے اور براق کو دیکھنے لگے، کئی براق بنے ہوئے ہیں جنت میں، تو ہر براق اپنی جگہ خوشی سے مچل رہا تھا کہ شاید میرا انتخاب ہوگا نبی آخر الزمان کی سواری کے لیے، میں خوش نصیب ہو سکتا ہوں۔ وہ خوشی سے، میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو وہ رقص کرنے لگا، وہ جھومنے لگا، شاید میرا انتخاب ہو جائے گا، حضور میرے پہ سوار ہو جائے گے۔ مگر ایک براق ایسا تھا، بڑا کمزور، بڑا ناتوان تھا۔ اس کمزوری اور ناتوانی میں اس کا ادب بھی تھا۔ حضور کی سواری کا انتخاب ہو رہا ہے، مجھے باادب ہونا چاہیے۔ انتخاب اسی کا ہوا، انتخاب اسی براق کا ہوا جو کمزور تھا، جو ناتوان تھا اندر سے، مگر بظاہر باادب تھا۔ اس لیے باادب بانصیب، جو ادب والا ہوتا ہے اس کا نصیب بھی بڑا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ براق کا انتخاب کر کے جبرائیل امین جنت سے لے آئے تھے، حضور کے لیے حاضر کیے۔ حضور جب اس پہ سوار ہو گئے، میں اکثر میرے لیکچر میں ایمان کی تر و تازگی کے لیے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں، کچھ سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دینا، اور میری تقریر ایسی نہیں ہوتی تقریر کرے دماغ دھار آواز میں، منڈی رنگے سن لیے، گھر کو لے کیا بیان، بہت زبردست بیان کر، کیا بیان کر، بہت زبردست کر، یا کچھ بھی نہیں رہا، نہیں، دل و دماغ میں بیٹھنا۔ اب میں ایک بات بتا کے آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق پر سوار ہو گئے تو براق کی حد نظر جہاں ہوتی تھی، یا انسان کی حد نظر جہاں تک جا سکتی تھی، براق کا ختم وہاں ہوتا تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا۔ تو اب اس براق پر حضور کے سوار ہونے سے براق کی اسپیڈ اتنی بڑی، یا براق میں خود یہ صلاحیت تھی کہ اس کی اسپیڈ اتنی تھی، بتائیے، سمجھے سوال کو آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، حضور سوار ہونے کے بعد انسان کی حد نظر جہاں تک دیکھتی اس کا ختم وہاں ہوتا تھا، تو یہ حضور کے سوار ہونے کی وجہ سے تھا، یا براق میں خود یہ صلاحیت تھی کہ اس کا ختم وہاں تک جاتا تھا؟ سرکار کے سوار ہونے کی وجہ سے تو بے شک یہی جواب ہے۔ اب کوئی پوچھے باقر صاحب اس کا ریفرنس کہاں سے ہے؟ میں جذباتی بات نہیں کرتا، کبھی نہیں کیا، حقیقت ہر بات کا ریفرنس۔ اب کوئی پوچھے اس کا جواز کہاں سے ہے، آپ یہ جو بات کر رہی ہے کہاں سے ہے، تو بھائی سیدھی بات ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو دائی باہر سے آتے تھے، شہر مکہ میں باہر سے آ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کے، وہ جو جنگل کا ماحول رہتا تھا ہرا بھرا، اس میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ تو دائی حلیمہ جب آئے نا مکہ، تو ان کی سواری کمزور تھی، انہوں سب سے پیچھے تھے، سب جگہ داخل ہو گئے، بچوں کو لے کے واپس ہونے لگے۔ دائی حلیمہ جب داخل ہونے لگے تو دیکھے کہ سب جگہ بچے لے کے واپس ہو رہے، کھانے کعبہ میں آئے، آگے دعا کرے یا اللہ میرے کو اس کا رکھو کر مولا۔ تو وہاں پر حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی موجود تھے، وہ ان کی آواز سن کے بولے اے حلیمہ جا، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو لے لے۔ حضرت دائی حلیمہ گئے، جا کے حضور کو لے لیے، بڑی تفصیل ہے، اپنی سواری پر بٹھا لیے۔ جب واپس جانے لگے تو یہ قافلے والوں سے آگے ہیں، تو قافلے والے پوچھے اے حلیمہ بتا، جب تو جا رہی تھی تیری سواری بڑی کمزور تھی، جب تو واپس آ رہی تو تیری سواری میں تمام
بتا تو سواری بدل لی کیا؟ بھائی حلیمہ بولے نہیں آئے لوگوں، سواری نہیں بدلی، میں سوار بدل گیا۔ جب میں داخل ہوئی تو سواری پر سوار میں تھی، اب جب میں واپس ہو رہی ہوں تو میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے تشریف رکھنے کی وجہ سے اس براق میں اتنی صلاحیت آ گئی تھی۔ حضور آگے بڑھے، مکے سے بیت المقدس جانے کے درمیان میں 5 واقعات ہوئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے کچھ دور 400-500 کلومیٹر تو ایک مقام دکھا جو کھجوروں کا شہر تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام یثرب ہے، اس کا نام یثرب ہے، جہاں پر کثرت سے کھجور کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ہجرت گاہ ہوگا۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے اس مقام یثرب میں آئیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے نا تو اس کا نام تھا یثرب، اور وہاں پر بخار بہت ہوتا تھا، بیماریاں بہت تھے۔ جب حضور وہاں تشریف لائے تو اللہ نے اس کو طابہ، طیبہ، مدینہ المنورہ، مدینہ النبی، کتنے کی نام پڑ گئے اس کے، وہاں سے بیماری چلی گئی۔ کسی موقع پہ میں یہ تفصیل بتاؤں گا۔ جب حضور یثرب تشریف لائے نا، یہودیوں کا شہر تھا جحفہ۔ آقا فرمایا یا رسول اللہ، یا اللہ یہاں کی بیماری کو جحفہ بھیج دے فرمائے۔ اسی لیے فلسطین کے جنگ کے دوران ایک صاحب دعا دے رہے تھے، یا اللہ ساری دنیا کے مصیبتیں کرونا کو لے کے، یا اللہ کرونا کو اسرائیل میں بھیج دے۔ تو بولا صحیح دعا کرے گا، سنت رسول ادا کرے گا۔ تو دشمن قوم کی طرف بیماری کو بھیجنے کی دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے پاس یہ نقطے ملتے، ایک لیکچر دے دیے چلے گئے نہیں۔ مائنڈ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لانا، اسلام اگر سنیں تو کوئی چینجز آنا۔ 50 سال سے سن رہے کچھ اثر نہیں ہوا، کیا فائدہ؟ نہیں۔ آئیے پہلا مقام جو تھا وہ تھا یثرب، جہاں پر کھجوروں کا باغ یا کھجوروں کا شہر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے اس مقام پر آئیں گے۔ آقا نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے جب آگے بڑھے تو ایک مقام دکھایا گیا جو مقام پیدائش عیسیٰ علیہ السلام تھا، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے۔ حضور وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ پھر اور آگے جب آپ پڑھے تو حضور دیکھتے کیا ہیں، کثیب احمر کے پاس ایک پہاڑ سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے دامن میں خبر جو ہم کہتے ہیں مردے کو جس میں دفن کیا جاتا ہے، وہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہو گئی۔ تو آپ دیکھتے کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے دیکھا، حضور نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ اور آگے بڑھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اونٹ پر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا۔ پھر ایک مقام آیا جہاں پر ایک بوڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے وقت سلام کر رہی ہے، السلام علیکہ یا محمد
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا، اس بوڑھیا کی طرف. وہ بوڑھیا سلام کرنے لگی آقا کو، آقا نے اس کا جواب نہیں دیا. جب آگے بڑھے تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہے جو اس عمر میں آ گئی کہ یہ بوڑھی ہو چکی ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس دنیا کو جواب نہیں دیا. اگر آپ اس دنیا کو جواب دیتے تو آپ کی امت ہو سکتا ہے دنیا میں گر جاتی، دنیا کی چاہت اس کے اندر آ جاتی. پھر جب آپ آگے بڑھے تو دو قوم ملی، دو قومیں ملی. وہ حضور کو سلام کرنے لگے، حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں دیا. جب آگے بڑھے تو جبرائیل بتائے یا رسول اللہ یہ قوم میں ایک یہودی تھے ایک نصرانی تھے، اگر آپ ان کو جواب دیتے تو آپ کی امت ان سے متاثر ہو جاتی تھی. مگر آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا رہن سہن کیسا ہو گیا. ہمارے بڑے لوگ بولتے ارے آج کے دور میں انگریزوں کی چال آ گئی، بولتے کیا بولنے کافی. ہمارا رہن سہن، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، ہاتھ ملا رہے، دو انگلیاں، کوئی یوں کر رہا کوئی یوں کر رہا. بھائی کیا سمجھ رہے ہم ماڈرن ہو گئے، ہم نئے زمانے کے بھائی. ایسا نہیں ہے. ادب یہ ہے جب سلام کرو تو ادب کے ساتھ سلام کرو، اور پھر جب ہاتھ ملاؤ تو دو انگلی چار انگلی نہیں ملانا ہے، دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے. اور بڑوں سے جب ملو تو تھوڑا سا ادب سے ملو. نہیں جھکنا نہیں ہے. پولیس والا ایسا جھکا تو پھر وہاں پہ نہیں بول کے پولیس والے کے سامنے جھکنا نہیں. اللہ ہمارے کو توفیق دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس جب آپ تشریف لے آئے تو آپ سے پہلے جیسا آپ نے ابھی سنا اس مسجد کے خطیب کو کہ اللہ نے حضور کے اکرام میں، حضور کی تقریب کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت آخری پیغمبر کون ہے؟ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا تھا. پھر ہوا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں پر اور انبیاء بھی باندھتے تھے. سواری باندھنے کے بعد ہر نبی اپنی تعریف کیا. اللہ نے جو انعام اس پیغمبر کو عطا کیے وہ انعام اللہ نے جو انعام عطا کیا وہ پیغمبر کو لے. جیسا حضرت آدم کہنے لگے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے میری تخلیق فرمائی، اللہ نے اپنی روح میرے میں پھونکی، اللہ نے مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ تعریف کرنے لگے، ہر نبی اپنی تعریف کرنے لگا. تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ معلوم کیا ہوا؟ اگر
کہیں پر ایک میٹنگ ہو رہی، ایک کانفرنس ہو رہی، جیسا آپ ہیں میں ہوں آپ ہیں، تو کوئی شخص کھڑے ہو کے بولتے دیکھیے آج ہماری مسجد کے صدر صاحب فلاں موجود ہے، ہماری مسجد میں آج وکیل صاحب موجود ہیں، فلاں موجود، یہ کیا ہے؟ یہ انٹروڈکشن ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ معلوم تھا، پھر بتایا کیوں گیا؟ بتایا اس لیے گیا ہمارے لیے کیا ہے جبرائیل، اگر میرا محبوب ان کو پہچانتا ہے، اگر تم نام نہ بتاؤ گے، ارے وہ چالو بتا اے میرے محبوب اگر آپ نام نہ بتائیں گے تو امت پھر شک کرے گی ارے یہ تھے نہیں تھے، نبی نے نام نہیں بتایا، پھینکی نہیں پھینکی۔ آج سوال نہ کریں میرا ہوئی کی نہیں ہوئی کی، ارے ہوئی بن کے قرآن میں آیا، ہوئی بن کے ہم بیٹھ کے ہم اس ذکر معراج کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مصلحت کیا تھی؟ تمام نبیوں کو اللہ نے جو انعام عطا کیا اس کی تعریف کو سنانا تھا کہ اے محبوب خدا، اے محبوب خدا، اے ہمارے نبیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو یہ انعامات عطا کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا بندہ خاص بنایا، اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اس نے مجھے اپنا دوست بنایا، اس نے مجھے قرآن کریم عطا کی، اس نے مجھے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی۔ اب آئیے پھر میں بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ دے کے سنیے ان باتوں کو۔ اب امامت کا جب وقت آیا تو حضور کا سلیکشن ہوا نا، حضور کا انتخاب ہوا، تو حضور کا انتخاب کیوں ہوا؟ اب حکم کیا ہے مسجد میں؟ اگر جماعت کا وقت ہو گیا مسجد میں تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے انہیں امامت کرنا ہے نا۔ اب اگر کوئی بولے دو امام ہیں تو دو امام حافظ ہیں، اس کے باوجود عمر کس کی بڑی ہے وہ دیکھا جائے گا، قرآن کس کو زیادہ پکا یاد ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو تمام نبی جو اپنی اپنی تعریف کرے ان تمام نبیوں سے زیادہ تعریف رسول اللہ کی ہے، اس لیے رسول اللہ کو امام کے لیے انتخاب کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر میں بول کے گزر گیا حضور کا انتخاب ہوا، حضور اسی لیے نماز پڑھا، تو یہ بات سمجھ میں تو آئی، ایمان تو لائے، مگر اب میں بتایا کہ جتنے انبیاء کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا تھا وہ تمام نبیوں نے حضور کے سامنے سنایا، مگر جب آقا نے اللہ کے انعامات کو سنایا تو تمام نبیوں سے بڑھ کر انعام اور اکرام حضور کو حاصل تھا، اسی لیے حضور کا انتخاب ہوا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان انبیاء کی امامت فرمائیں۔ اب پھر ایک سوال ہے، وہ جو امامت ہوئی اور جو صف بنائی گئی وہ صف کیا ہماری صف کے جیسی تھی؟ ذرا بچوں کو کنٹرول کریے، بار بار اٹھ کے آنے جانے دیجیے۔ بیٹھ جاؤ رے، ایک جگہ بیٹھو رے، بیٹھو ایک جگہ، بیٹھو ایک جگہ، بیٹھو بچوں بیٹھ یہاں۔ آئیے توجہ دیجیے، ہماری صف ایسی ہے نا، ہماری صف ایسی ہے تو پھر حضور کے لیے صف کیسی بنی ہے؟ تفسیر حسینی میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ جو صف بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کے پیچھے سلسلے نبوت و رسالت کے حساب سے مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام،
حضرت آدم کے پیچھے حضرت شیس علیہ السلام، ان سے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام، اس طرح سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے پیچھے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہ سب ایسی تھی۔ جب سجدہ کیے سارے نبی، جب سجدہ کیے اور حضور جب سجدہ کیے تو حضور کے سجدے میں ان نبیوں کا سجدہ مکمل ہوتا، وہ سب ایسی تھی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو پھر بیت المقدس سے لے کر آسمان تک ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی، جس کو عربی میں رف کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر چڑھنے لگے تو آپ کی نالین مبارک بھی ساتھ جانے لگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور بلند ہونے کے بعد اپنا دست مبارک سے اشارہ کیے تو وہ نالین رک گئی، اور جس پتھر پر آپ سوار تھے وہ پتھر بھی رک گیا وہاں پر۔ بیت المقدس میں اس پتھر کو گنبد صخرہ کہتے ہیں، صخرہ یعنی پہاڑ یا چٹان والی گنبد۔ تو خوش عقیدہ رکھنے والے لوگ اس چٹان جو ہوا میں معلق تھی چٹان، اس کے اوپر گنبد بنا دیے، گنبد بنا کے اس کا نام رکھے گنبد صخرہ۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا، ایک چٹان دکھیں گی، اس کے اوپر ایک گنبد دکھیں گی، وہ چٹان ہوا میں معلق تھی، مگر لوگ نیچے آتے جاتے غیبت کرنے لگے، تو پھر حکمت کیا کی گئی، اس چٹان کے ایک کارنر پہ ایک پلر لگا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ کے غیبت نہ کھائیں۔ تو جو چٹان حضور کے قدموں سے چمٹ گئی تھی، اس میں یہ صلاحیت آ گئی، وہ چمٹنے کی وجہ سے وہ بھی بلند ہونے لگی۔ جب حضور نے اشارہ کیا تو وہ چٹان رک گئی۔ تو اب یہاں پہ پھر دو باتیں معلوم ہوئی، پھر اس بات میں دو باتیں معلوم ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ حضور کا اختیار ہے، چٹان کو چاہے تو روک دے۔ جب آپ نے اشارہ کیا تو وہ چٹان معلق رک گئی، اور پھر حضور کی مقام و مرتبہ یہ ہے، وہ چٹان جب حضور کے قدموں سے چمٹی تو اس میں یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ چٹان بھی حضور کے ساتھ بلند ہو گئی۔ ایک مثال تھی، وہ مثال کیا تھی؟ اب آپ پوچھے باخر صاحب یہ مثال آپ کہاں سے لائے؟ تو بھئی ہر بات ہمارے پاس پروف ہے۔ مکے کو گئے اور گئے، طواف کیے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھے، کہاں پڑھے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اب اس کی خوبی کیا تھی؟ آپ نیچے ڈھیرے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک تعمیر ہو گئی۔ اب اونچی کی ضرورت پڑی تو سیڑھی لگا کے اترتے چڑھتے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے تھے، جیسا جیسا عمارت بلند ہوتی گئی وہ پتھر بلند ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کرتے تھے۔ اس عظمت کے پیش نظر اب ساری دنیا کے مسلمان گئے، جا کے نماز پڑھ کے بولے یا اللہ آپ نے یہ پتھر میں یہ خوبی دی تھی جو حضرت ابراہیم کے لیے تھی، اور ابراہیم